ٹوٹ جانا اتنا درد نہیں دیتا جتنا ٹوٹ کر بھی جڑے رہنا اذیت بن جاتا ہے۔ بعض رشتے وقت پر چھوڑ دینا ہی انسان کی عزت اور سکون بچا لیتا ہے۔ ہر زخم کو رشتہ بنا کر نہ اٹھاؤ۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھی نیت کا اچھا صلہ ضرور ملتا ہے، پھر چاہے وہ معجزے کی صورت میں ہو یا دعا کی قبولیت کی صورت میں۔ حق پر چلنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ سچ سننے والے کم اور سچ برداشت کرنے والے اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ پھر بھی حق ہمیشہ تنہا ہو کر بھی جھوٹ کے ہجوم سے بہتر ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسرے میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابندی ہوتی ہے۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت ضائع چلی جاتی ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ کسی کو دیا گیا دھوکہ گھوم پھر کے آئے گا آپ کی طرف۔ جب کوئی آپ کو دکھ دے تو برا مت مانے، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت پر سب سے میٹھا پھل لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ پتھر لگتے ہیں۔ اچھے لفظوں کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ سارے دکھ 3 لفظ پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ جو جتنا بانٹتا ہے وہ اتنا ہی پاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جمع کرنے سے بڑھتا ہے، مگر اصل اضافہ دینے سے ہی ہوتا ہے۔ جو ہاتھ دینے کے لیے اٹھتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھیں۔ بنا کسی غرض اور دکھاوے کے لوگوں کے کام آیا کریں، ان کے دکھ بانٹیں۔ آپ کی طرف سے تسلی کا ایک بول انہیں جینے کا حوصلہ دے گا۔ جہاں ہاتھوں سے مدد ممکن نہ ہو وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستے نکالے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر یہ ایک بات دل سے نکال دو تو زندگی واقعی آسان ہو جاتی ہے۔ جب انسان ہر وقت دوسروں کی رائے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو وہ اپنے فیصلے، خواب اور خوشی سب محدود کر لیتا ہے، لیکن جب وہ یہ سوچ چھوڑ دیتا ہے تو اپنے دل کے مطابق فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ خوف اور دباؤ کم ہو جاتا ہے، انسان زیادہ پرسکون اور خوش رہتا ہے۔ یعنی مختصر بات یہ ہے، لوگ کیا کہیں گے کو دل سے نکال دو، زندگی واقعی آسان ہو جائے گی۔ ہر کہانی کاغذ پر نہیں اتاری جاتی، کچھ قصے روح پر کندھے ہوتے ہیں۔ وہ لکھے نہیں جاتے، بس جیے جاتے ہیں، اور ایک دن ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ سمجھا ہے کون وقت کی رفتار کا مزاج، لمحوں میں کٹ گئیں صدیاں شباب کی۔ سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے۔ مقرر کوئی وقت نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکاروں اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے نا، پھر وہ لوگ ساری عمر دوسروں کی کردار کشی، طعنہ زنی، تعصب پھیلانے اور سکون برباد کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ غصے میں کبھی بھی اپنی جگہ نہ چھوڑیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کی کمی پوری کر دیتا ہے اور واپسی پر پہلے والی اہمیت نہیں رہتی، پھر چاہے وہ کسی کا مکان ہو، مقام یا دل۔ زندگی میں اگر آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے تو اس کے احسان مند رہیں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہیں ہوتا وہ بڑی جلدی اجڑ جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ زندگی چاہ سے بڑھ کر بھی جو ہم چاہتے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر۔
وقت تو گزر ہی جانا ہے، یاد رہ جانا ہے تو اچھے اور برے وقت میں انسانوں کا رویہ۔ جب دل تھک جائے اور حالات الجھن بن جائے تو بس ایک لمحہ رک جاؤ، آنکھیں بند کرو اور دل سے کہو اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ صبر وہ در ہے جو سیدھا رب تک جاتا ہے، اور جو وہاں سے واپس آتا ہے وہ ویسا کبھی نہیں رہتا جیسا پہلے تھا۔ میسر اتنا رہو کہ قدر برقرار رہے، کبھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک تم اس کو چل نہ لو۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتے ہیں۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، لوگوں نے شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ بلندی جن کی خواہش تھی چٹائی پر اتر آئے، لگائی تاج کو ٹھوکر گدائی پر اتر آئے۔ جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیاں کھاتے تو بچے پھینک کر بستہ کمائی پر اتر آئے۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ آندھی مغرور درختوں کو کھا جائے گی، بس وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی۔